اسلامیہ موجود ہے، ہمارے پاس مکاتب دینیہ موجود ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر دگج مؤسس، محقق، مدبر، اسکالر، علماء کرام موجود ہیں، اور ہر جگہ جلسے، جلوس، اجتماع، جمعہ کی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم اور مؤسس اور مضبوط تنظیم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کی شاخائیں ہیں، جس کا نام RSS ہے۔ اس کے ایک چیف موہن بھاگوت یہ کہتا ہے کہ ہاف پینٹ چھوڑو، فل پینٹ پر آ جاؤ۔ پوری اس کی سوسائٹی ہاف پینٹ کو چھوڑ کر فل پینٹ پر آ جاتی ہے۔ لیکن سوچو، جسے نہ اوتھینٹک کتاب ہے، نہ اس کو مضبوط پیغمبر اور رسول ملا ہے، لیکن عمل میں ہم سے زیادہ ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے، اور وہ یقین کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور 70 سال سے اس عمل پر کرتے کرتے آج اس ہندوستان کی اقتدار پر، اس کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں۔ جو اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ کٹ پتلی ہے، حکومت اس کی ناگپور سے چل رہی ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، ان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں کچھ سیکھنی چاہیے کہ ہم مسجد کے امام سے، ہم مسجد کے علماء سے، ہم مدارس کے اساتذہ سے کون سی بات سیکھتے ہیں اور سیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے کے چہرے پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ داڑھی مبارکہ ہیں، ذرا غور کرو۔ آج کیوں نہیں انگلی اٹھے گی؟ کرناٹک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا، آپ نے بھی دیکھا، اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اسکول اور کالجز کے اور یونیورسٹیز کے یونیفارم پر مسلم مہیلاؤں کو عمل کرنا ہوگا، اور ایک بات اور کہی کہ اسلام میں پردہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ اس نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن یہ فیصلہ آئین کے بھی خلاف، یہ فیصلہ قرآن کے خلاف، یہ فیصلہ شریعت اسلام کے خلاف، اور یہ فیصلہ بھارت کی سنسکرتی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس قرآن کو اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 ججز نے جو یہ فیصلے سنائے ہیں، قسم رب کعبہ کی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کہہ کر کہہ رہا ہوں کہ نہ اس نے آئین کا مطالعہ کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ بھارت کی سنسکرتی کو پڑھا۔ اگر اس نے پڑھا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس نے جانچا ہے، اس نے پرکھا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم کو، آپ کو، ہمارے مسلم سماج کو، ہماری مسلم سوسائٹی کو، ہمارے مسلم گھرانوں کی، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری مہیلاؤں کو دیکھا ہے کہ کیا اس کے چہرے پر پردہ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ 100% مسلم مہیلاؤں کے چہرے پر نقاب ہے، تو کتنے % ہے؟ تو ملا ان کو 2%۔ تو یہ کہہ دیا جج نے کہ اگر یہ لازم اور ضروری ہوتا، اگر یہ ضروری ہوتا نقاب کا پہننا، حجاب کا اوڑھنا، سر کا ڈھانپنا، تو مسلم تمام مہیلائیں نقاب کو پہنتی۔ تو اس کے ملزم کون ہے؟ ہم ہیں یا آپ ہیں یا پھر وہ جج ہے؟ فیصلہ آپ کی۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں،
اتنے گر گئے کہ ہمیں ذرا برابر بھی کسی دوسری کمیونٹی سے بھی سبق لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ سکھ سماج کو جانتے ہیں، سکھ سماج کو، پنجابی سماج کو جانتے ہیں، گرو نانک جی کی تعلیم کو، جبکہ اس کی تعلیم اوتھینٹک تعلیم نہیں ہے۔ گرو نانک نے آپ کے علماء سے تعلیم حاصل کری ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو دیکھا ہے، احادیث کو دیکھی اور اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن آج پنجابی بھائی نہ پگڑی چھوڑتا اور نہ داڑھی چھوڑتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے سردار جی بیٹھیے نا، آئیے سردار جی بیٹھیے نا۔ اللہ کا پاک قرآن کیا کہتا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایمان والا بننا ہے، سب بلندی لانی ہے، تو شرط ہے کہ ایمان والا بن کر رہو، ایمان والا بن کر رہو۔ جس کی پیشانی اللہ کے گھر میں نہیں ٹکتی ہو، یہ پیشانی پر کیا ہوگی؟ مودی جی، یوگی جی، شاہ جی، فلاں بادشاہ، فلاں ایم پی، فلاں ایس پی، فلاں ڈی سی، حضور 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 حضور، یہ ہماری زندگی ہوگا، یہ ہمارے حالات بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حالات آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حالات سے مایوسی بھی کفر ہے۔ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ اپنے حالات کو بدلے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور نورانی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے۔ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کیسی زندگی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی زندگی گزری۔ ان منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ آج تو مسلمان نماز کو طلاق دے کے بیٹھا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے ہو کر رہو، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی محمد رسول اللہ، آپ ایمان والے مرد کو یہ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے
سفر کو الوداع کہہ چکی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے گھر میں نبی کی سنت کو، اللہ کے احکام کو، پردے کے نظام کو ہم داخل نہیں کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمیں اور آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بھارت کی سنسکرتی بھی پردے کی ہے۔ جب رام جی بنواس لے لیا، 10 سال بنواس میں رہے، تو جب ہندوستان کی سب سے آئیڈیل مہیلائیں جو ہندو بھائیوں کی ہیں وہ سیتا جی ہیں، شریمتی سیتا جی، وہ ہندو مہیلاؤں کی سب سے بڑی آئیڈیل کہلاتی ہیں، ماڈل کہلاتی ہیں۔ اس کی حفاظت رام جی کے بھائی لکشمن جی کر رہے تھے۔ 10 سال اس کی حفاظت کیا۔ جب رام جی بنواس سے باہر آئے، 14 مہیلائیں کھڑی تھیں۔ لکشمن جی سے اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی، رام نے کہا اپنے بھائی لکشمن جی سے کہ بھائی یہ ہار ہے، یہ مالا ہے، اس کو مالپن کریے۔ سیتا جی اپنی بھاوج کو، اپنی بھابھی کو اس کے گلے میں یہ ہار ڈالیے۔ لکشمن جی اس ہار کو لے کر سیتا جی کی طرف بڑھے ہیں۔ وہاں 14 مہیلائیں کھڑی ہیں، 14 مہیلائیں کھڑی ہیں۔ اب وہ ہار لے کر پریشان ہے، کس کے گلے میں یہ ہار ڈالیں؟ پوچھا سیتا جی 14 میں سے کون؟ لوگوں نے پوچھا لکشمن جی۔ 10 سال تک سیتا جی کی حفاظت آپ نے کی، آپ کے سرانوں میں رہی، آپ نے اس کی حفاظت کی، کیا آپ سیتا جی کو نہیں پہچانتے؟ لکشمن جی نے کہا نہیں، میں سیتا جی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ کیسی ہے، کس طرح کی ہے؟ میں نے صرف اور صرف اپنے بھائی کے بنواس میں جانے کے بعد اگر سیتا جی کا کوئی چیز دیکھا ہے تو اس کے چرنوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے پائلوں کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ پائل کو دیکھ کر پہچانا، چرنوں کو دیکھ کر پہچانا، سیتا جی آگے بڑھی ہیں، تب لکشمن جی نے وہ ہار مالپن کیا ہے، وہ ہار پہنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بھارت کی بھی سنسکرتی رہی ہے کہ مرد بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس زمانے میں گھونگٹی بھی ہماری ہندو مہیلائیں کرتی تھیں۔ لیکن آج اس ملک میں فاش طاقتیں چل رہی ہیں، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آئین کو بھی ختم کر دیا جائے، بھارت کی سنسکرتی کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اس ایمان والے کے سینے سے، اس مسلمانوں کے سینے سے اللہ کے پاک قرآن کو نکال کر رکھ دیا جائے، نبی کی سنت کو اس کے سینے سے نکال لیا جائے، اور اس کی سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر صرف اور صرف مغربی تہذیب و تمدن کو، ماڈل کو، عریانیت کو، بے حیائی کو، ننگانیت کو اس کے سینے میں ڈال دیا جائے، تاکہ بے حیائی آ جائے گی، عریانیت آ جائے گی، تو اس کے گود سے، اس کے پیٹ میں پلنے والا جو بچہ ہوگا، جو اولادیں ہوں گی، جو گودوں میں آئیں گی، اس کے چھاتی سے دودھ پیئیں گی، تو وہ بچہ بھی غیر ایمان والا ہوگا، اللہ سے، قرآن سے دوری والا ہوگا، نبی کی سنت سے دور والا ہوگا۔ ہم اسے کلاشنکوف سے، ہتھیار سے نہیں مار سکتے۔ اگر مارنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہے کہ اس کے گھروں میں مغربی تہذیب و تمدن کو داخل کر دیا جائے، اللہ کے قرآن کو نکال دیا جائے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو نکال دیا جائے، اور اس کو ایک لاش، زندہ تو ہو، بس ایک مردے لاش کی مانند اس دھرتی پر وہ رہیں اور سہیں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور میرے بھائیوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، تیار بیٹھے ہیں، آؤ فلاں ہمارے گھر سے ہماری بیٹیوں کو لے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ کرنی ہے، اگر کرنا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ بچے
کیا حق بیان کیا کہ سب سے پہلے ماں کا انتخاب صحیح ہو. سب سے پہلے کوئی جوان شادی کر رہا ہو تو اس کا انتخاب صحیح ہو. دوسرے جب بچہ پیدا ہو اس کا صحیح نام رکھا جائے، اور جب اس قابل ہو تو قرآن کی تعلیم دی جائے. کہا یہ تینوں میرے باپ پہ نہیں ہے. کہا کیا بات؟ کہا میرے باپ نے میری ماں کا جو انتخاب کیا ہے وہ انتخاب بھی صحیح نہیں ہے. کہا کیا انتخاب؟ میرے باپ نے، میرے والد صاحب نے میری ماں کا جو انتخاب کیا وہ ایک کالی کلوٹی حبشی ہے. میرے باپ نے ایک حبشی کالی کلوٹی سے شادی کی ہے. یہ انتخاب بھی صحیح نہیں ہے. کہا دوسری چیز، میرا نام کیا رکھا؟ جولان رکھا. جولان یہ عربی کا لفظ ہے، ہمارے صدر صاحب موجود ہیں. جولان کے معنی آتا ہے گندگی کے نالے کے کیڑے، جو نالا بہتا ہے نا اس کا کیڑا. کہا نام بھی میرا صحیح نہیں رکھا ہے. تیسری چیز، قرآن کی تعلیم تو کیا، ہم نے قرآن دیکھا بھی نہیں ہے. قرآن کیسا ہے؟ امیر المومنین کوڑا نکالے. کہا بیٹے پر کوڑا نہیں لگے گا، اب کوڑا تو باپ پر لگے گا. اب کوڑا باپ پر لگے گا. میرے بھائیوں، شادی کا بھی انتخاب کرو تو صحیح انتخاب کرو. آج ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی، آج ہمارے اس موبائل اینڈرائڈ نے ہمیں اور آپ کو تباہ کر دیا ہے. آج اس کے ذریعے سے ہماری عزت، ہماری معزز گھرانے کی ہماری ماں بہنیں بھی نہ جانے کن حالات سے اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو، اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی قرآن اور نبی کی حدیث پر عمل کرنا ہوگا. شادی کا صحیح انتخاب کرنا ہوگا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر بذات الدين، فاصبر بذات الدين. میرے بھائیوں، دینداری کو تلاش کرو، دینداری کو تلاش کرو. مال کبھی بھی تلاش نہ کرو. آپ کے علاقے میں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے مالدار منٹوں میں خاک پتی ہو جاتے ہیں، لاکھ پتی. بڑی بڑی خوبصورت کا بھی انتخاب نہ کرو. ایک نہ ایک دن چہرے پہ جھریاں آئیں گی. خوبصورتی منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی سے بن کر آئے ہو اپنی خوبصورتی لے کر اسی مٹی میں دفن کر لیے جاؤ گے. یہ خوبصورتی مل جائے گی. وَلِنَسَبِهَا، اور نسب کو بھی زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لڑکیاں فرار، ایک لڑکے فرار، نسب بھی چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بات کو کان میں رکھنا. انتخاب کرو تو کرو دینداری پر کرو، بددینی پر کبھی نہ کرنا. اگر دینداری ہوگی گھر بسے گا، سماج بسے گا، سوسائٹی بسے گی، محبت ہوگا، اور محبت کے بعد نیک صالح اولاد تو فرمائے گا. جب نیک صالح اولاد ہوگا اللہ علم دین بھی بنائے گا، اللہ امام بھی بنائے گا، اللہ انجینئر بھی بنائے گا، ڈاکٹر بھی بنائے گا، پروفیسر بھی بنائے گا، سائنٹسٹ بھی بنائے گا، اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ماہر بھی اللہ بنائے گا. لیکن میرے بھائیوں، ہماری سوسائٹی میں آج کیا ہے؟ اتنا دو گے تو اتنے پر شادی ہوگی، بنا مانگ کے تو شادی بھی نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے؟ آپ جس سماج میں بستے ہو، جس علاقے میں بستے ہو، ایک آدیواسی سماج ہے. ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ مہذب سماج نہیں ہے، لیکن وہ شادی کرتا ہے تو جا کر پوچھ لو اس کے لوگوں سے. الٹے لڑکی والے لڑکے کو نہیں دیتے، لڑکا والا لڑکی کو دیتا ہے، سارا خرچ دیتا ہے. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام نے کیا کہا؟ ایجاب اور قبول، دو گواہوں کی موجودگی، نکاح ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے. مسجدوں میں نکاح کرو، اعلنوا النکاح، وفی المساجد، مساجد میں اعلان کر کے نکاح کرو. مساجد ہمارے
لیکن اسکول نہیں کھول سکتا، کالج نہیں کھول سکتا، یونیورسٹی نہیں کھول سکتا۔ اگر مسلمان یونیورسٹی کھول لیتا، کالج کھول لیتے، اپنا اسکول کھول لیتا، اس طریقے سے اس ملک ہندوستان کے اندر عیسائی مشنریاں اپنی تمام اسکولیں چلا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری مہیلاؤں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہمارے لڑکوں کو نکال دو۔ آج نکل گئی ہماری لڑکیاں، آج ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہوتی، اسکول ہوتے، کالج ہوتے، تہذیب کے ساتھ، نکاب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، دینی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتی۔ لیکن افسوس آج مسلمان ڈیکوریشن میں، ناجائز خرچے میں پڑھ کر اپنے کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنی امت کو بھی وہ تباہ کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے نکاح آسان کرو، بالکل آسان کرو۔ آج نکاح مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 8 لاکھ ہماری مسلم لڑکیاں ہندو بن چکی ہیں، یہ سروے کہہ رہا ہے۔ نہ جانے چھپ چھپا کے کتنی ہماری بیٹیاں، کتنی ہماری ماں اور بہنیں غیروں کے ہاتھوں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جہیز جو ہے ڈیمانڈ، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بہت بڑا خطرناک ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اس نے کہا کہ بھائی آپ کے ہندوستان میں وہ زمانے جاہلیت آ چکا ہے جو زمانے جاہلیت مکہ میں ہوا کرتا تھا، مدینے میں ہوا کرتا تھا، یثرب میں ہوا کرتا تھا، کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج تو زندہ درگور دور، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر بتا دیتا لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہوتی ہے میرے بھائیوں، ایک رے ہوتا ہے، وہ رے ڈالا جاتا ہے، اور جب مادر رحم میں جاتا، وہ لڑکی اس رے سے بچنے کے لیے کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اوپر بھاگتی ہے، کبھی نیچے بھاگتی ہے، لیکن وہ رے اس دماغ پہ سر کے پچھلے حصے میں وہ رے ٹھوکر مارتی ہے اور ٹکڑے کر دیتی ہے، بیچ سے پھاڑ دیتی ہے، اور وہ چور چور اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ماں کے اس عضو کے حصے سے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو ہر حال میں، ہر حالات میں اللہ نے جس طریقے سے بھی دنیا میں رکھا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ کر سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لڑکیوں کو، ہماری ناریوں کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت بخشا ہے، اسے مقام دیا ہے۔ آپ شادی کرنے جاتے ہو، وہ دنیا کا قاضی کسی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ سب سے پہلے اس لڑکی سے اجازت نہ لے لیا جائے۔ جب ہماری بہن اجازت دیتی ہے تب تو نکاح ہوتا، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اس پر عمل کیجئے، اپنی عزت بچائیے۔ ایک سے ایک ونگ چل رہی ہے، ہم جانتے ہوں گے، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، اب تو سب کچھ آپ کی ہتھیلی میں ہے، سب جان رہے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر سے آپ کی بہنوں کو نکالنے کے لیے کمیٹی تشکیل آج سے 10 سال پہلے ہی دے دی گئی تھی، وہ مضبوط اور منظم ہو چکی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں پیسے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، موبائلیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ہماری اس بہنوں کے گھر میں جاتے ہیں جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جس کا ماں باپ دھیان نہیں دیتا، جس کے بھائی لاپرواہ ہیں، اس کے گھر جاتا، دھیرے دھیرے اس کی مدد کرتا ہے، کبھی کاپی سے، کبھی قلم سے، کبھی موبائل سے، کبھی لیپ ٹاپ سے، دھیرے دھیرے اس کے موٹر سائیکل میں بیٹھتا، آفس میں جاتا، اسکولوں میں جاتا، ناشتے کراتے، اور کراتے 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 اس حالت پر پہنچتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کو آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ماں
نئی نویلی بہنوں کو نکال دیا جاتا ہے اور لے کر چلے جاتے ہیں، پھر اس کو غلط یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ دن دور نہیں ہوتا، گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور لاسٹ میں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بیچ دلدل کی زندگی کو وہ گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے بھائیوں، اپنی عزت کو بچاؤ، اپنی ماں بہنوں کی عزت کو بچاؤ اور اللہ کے احکام اور ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس زندگی کو گزارو۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، کچھ صحابی کے ساتھ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پڑلی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز نہیں آتی، آپ باہر چلے جاتے ہیں، فاطمہ الزہرا آتی ہیں، جھڑوکے سے دیکھتی ہیں کہ میرے والد محترم تھے، میں نے کچھ آواز نہیں دی، پھر آواز دیتی ہیں، ابا ابا والد صاحب یا محمد۔ اللہ کے نبی پیچھے پلٹتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اکیلے سمجھ جاتے ہیں۔ اے فاطمہ اس وقت آئے تو دروازہ نہیں کھولا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ کے بغل میں آپ کے صحابی تھے، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن۔ آپ پر یہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے اور میرے پاس کپڑے ڈھکنے کے کوئی چادر نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چادر مبارک کو اندر پھینکا، فاطمہ الزہرا اس چادر سے لپٹ گئیں، اندر نبی آئے، نبی اپنے سینے سے اس دل کے پاس فاطمہ الزہرا کا یہ چبڑا رکھا، اللہ کے نبی چمٹ گئے، فاطمہ بھی رو رہی ہیں اور محسن کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے۔ نبی ہے، کائنات کے نبی ہیں، آج ان کے پاس بھی کپڑا نہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، بیٹی تم بھی بھوکی ہو، تیرا باپ بھی بھوکا ہے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ دن دور نہیں گیا، علی کو بٹھلا دیا، اے علی بیٹھو، میرا آخری وقت ہے، میری 3 نصیحتیں ہیں، ان میں سے میں ایک نصیحت بتا رہا ہوں۔ وہ ایک نصیحت کیا تھی، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے مرنے کا اعلان نہ کرنا، دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ نکالنا، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلے گا۔ وہی ہوا، رات کے اندھیرے میں کیوں نکلے گا؟ کہا کہ اس آیت کے آنے کے بعد میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں یہ قبر کی گود میں جاؤں تو میرے کفن کو، میرے اس کفن کو کوئی اجنبی کا نظر نہ پڑے۔ ایک طرف علی کندھا لیے ہوئے ہیں، دوسری طرف حضرت حسن، حضرت حسین ہیں، رات کے اندھیرے میں کس کا جنازہ؟ علی کی بیوی کا جنازہ، کس کا جنازہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، چہیتی بیٹی، دل کی ٹکڑا، اس کا جنازہ ہے۔ کس کا جنازہ؟ جنت کی سردار کا جنازہ ہے۔ کس کا جنازہ؟ حضرت حسن، حضرت حسین کی ماں کا جنازہ ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے۔ ادھر غفاری جنگل میں رہا کرتے تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کیا بات ہے علی؟ کہا یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہے، اس کو لے جا رہے ہیں۔ زار و قطار رونے لگے، ہاں کیا ہم اس سے بڑھ گئے؟ کیا ہم اس سے بڑھ گئے؟ تو پھر دنیا اس کو سلام کرتی تھی، 24 ہزار مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آخری وقت ہے، عبداللہ کے گود، اپنے بیٹے عبداللہ کے گود میں ہے، عبداللہ ابن عمر کے، کہتے ہیں باپ، عمر کہتا ہے اے بیٹا ویحک، مجھے زمین پر لٹا دو، اس گال سے لٹا گیا، زمین سے رگڑ رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھ کے رب رحم نہ کیا، اے اللہ میری کیا ہوگی؟ پتہ نہیں میری روح پرواز کرے گی، جنت کا رخ لے گی یا جہنم کا رخ لے گی؟ اگر جنت کا رخ لے گی تو میں خوش آمدید کہوں گا، اے اللہ
جس کے بارے میں قرآن کی آیت اترتی تھی؟ کون ہے عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبی بننے کی صلاحیت کسی میں ہے تو وہ میرے عمر میں ہے۔ وہ عمر کہہ رہا ہے تو ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نچوڑ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، ہم اپنی مدارس کو آباد کریں، ہم اپنے مکاتب کو آباد کریں، ہم اپنے علماء کرام کی عزت کریں، اپنے اماموں کی عزت کریں، اپنے بھائی بہنوں کی عزت کریں، اپنی بیٹیوں کو پردے میں لائیں، اپنی بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں۔ اے جوانوں، اپنی بھی حفاظت کر لو۔ اگر آپ حفاظت کرو گے، ہر لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرمائے، لیکن قرآن کی آیت موجود ہے، بہت جلالی آیت ہے، الطیبات للطیبون، جو پاک ہوگا اس کے لیے پاک، جو ناپاک ہوگا اس کے لیے ناپاک ملے گا۔ اگر پاک چاہتے ہو، اے جوانوں، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کر لو، برائیوں سے بچ جاؤ، دوسری جگہ نظروں کرنے سے بچ جاؤ، جھانک تاک سے بچ جاؤ، موبائل کے ذریعے سے کنیکٹنگ کو چھوڑ دو۔ یہ تھوڑی دن کی ذلت ہے، تھوڑی دن کی لذت ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 60 سال کی زندگی ہے، اس دن کے بعد ہمیں اس مٹی میں ملنا ہے، اللہ کے حساب دینی ہوگی، اس لیے اس سے پہلے ہوشیار، عقل مند، بدھ جیوی وہ انسان ہے اس دھرتی پر رہ کر اللہ کے حکام پر، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اپنی آخرت کو بنا لے، اپنی دنیا کو بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو خوش کر لے، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان میرے بھائیوں کامران ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر کامران ہونا چاہتے ہو، جو حالات آپ کے سامنے آئے میرے بھائیوں، اگر ہم میں، آپ میں قوم کا، سوسائٹی کا، ملت کا درد ہے، اس درد کو لے کر جیو، اس سینے میں اپنی قوم، اپنی ملت، اپنی سماج کا اس درد لے کر جیو۔ حالات سے کبھی بھی نہ گھبرانا، حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، کل بھی حالات آئے تھے، آج بھی حالات آئیں گے، لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آج ایمان والا ثابت قدم ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے احکام پر ڈٹ جائے، انشاءاللہ کل بھی مدد آئی تھی، آج بھی مدد آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حالات سے نہ گھبرانا۔ اس زمانے کیسے کیسے حالات آئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا پڑا، گئے کہ نہیں گئے نمرود کی آگ میں؟ نوح علیہ السلام 950 سال خدمت کی، اس کی قوم نے اس پر پتھروں کی بارش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن ہونا پڑا، یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں جانا پڑا، وہاں سے نکل کر غلام بنا دیے گئے، بازاروں میں بکری ہو گئی، زلیخا کے وہاں پہنچے، محل میں پہنچے، جیل میں چلے گئے۔ تاریخ میں آتا ہے 12 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ طاقت اور قدرت ہے، وہ استقامت پر جمے رہے، اللہ کے حکام پر جمے رہے۔ وہ حالات آیا 12 سال کے بعد جب جیل کی سلاخوں سے نکلے، وہ محلات جو زلیخا کا تھا، جو بیگمات کے تھے، وہ کرسی موجود تھی، اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بٹھلا دیا۔ حالات کیسے نہیں آئے آپ غور کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کو اس کی قوم نے اسے ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کو اس کی قوم نے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے چیر دیا۔ یہ حالات آئے، خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر 3 میل پر تک پتھروں کی بارش ہوئی، خون سے لہو لہان ہوتے تھے، خون سے لہو لہان، لیکن اللہ کی وحدانیت کا زبان سے بول ہوتا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال قید کر دیے گئے، راشن بند، کھانا پینا بند، بات چیت بند، سلام کلام بند، پتے کھائے، چھانے کھائیں، لاگر
کے دین پر قائم رہے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور ایسا ڈٹا، ایسے ڈٹے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ کلمہ کا وہ درخت، کلمہ کا وہ پودا آقا نے جو لگایا تھا، پوری دنیا اس پودے سے آج بھی سیراب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا ظالم آیا، خود میرے بھائیوں اس ملک ہندوستان میں وہ حکومت کس کی تھی جس کے زمانے میں سورج ڈوب نکلتا تھا اور سورج ڈوبتا تھا، اس پر وہ حکومت تھا۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے محقق نے، آپ کے مدبر نے، آپ کے آباء و اجداد نے بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ مسلح پر بیٹھتے تھے، مسجد کے گنبدوں کے نیچے بیٹھتے تھے، مدارس کے چہار دیواریوں میں رہتے تھے، لیکن اس بڑی طاقت سے اس نے لوہا لیا، اور وہ دن آیا کہ 47 کے اندر اس ہندوستان کو آزاد کرا کے دم لیے۔ وہ حالات بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، تاریخ پڑھیے، تاریخ کو دیکھیے۔ حالات سے نہیں گھبرانا ہے، لیکن صرف اس بات کی ضرورت ہے، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پر ڈٹنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے راستے میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ تکلیفیں اٹھائیں، نبیوں کی شہادتیں ہوئیں، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، ان حالات کے باوجود وہ پست ہمت نہ ہوئے، نہ وہ گھبرائے، نہ وہ ڈرے، نہ دلوں کے اندر اس کو خوف آیا۔ اگر خوف تھا، اگر ڈر تھا کسی کا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا له فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کہتے ہیں کفار کہا کرتے تھے ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس اسباب ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم چاہیں گے منٹوں میں کچل دیں گے، مٹا دیں گے، ہستی سے ختم کر دیں گے۔ اسی خانہ کعبہ کے چہار دیواری کے بیچ میں میرے نبی کو پھانسی دینے کی بھی کوشش ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ منظور نہیں تھا۔ الصحابہ کہتے ہیں یہ حالات ہم دیکھتے تھے، مسکراتے تھے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب ادھر سے یہ باتیں ہوتی تھی ڈرانے کی، گھبرانے کی، ٹورچر کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو اور بڑھاتا تھا۔ کیوں بڑھاتا تھا؟ کہ اس ایمان پر جمتے تھے۔ آج ہم اور آپ مؤذن کی اذان سے اپنی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے؟ میرے بھائیوں ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ سارے مولانا نے جتنے آئے آپ سے کہا کہ یہ جلسہ عیدگاہ کے متعلق ہے، آپ کو کچھ دینا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ دینا ہے۔ میں ایک حیدرآباد کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حیدرآباد کے رئیس ہیں، اسی اپنے کیمپس میں ایک مسجد بھی بنوائی ہے، مسجد میں امام بھی رکھا ہے۔ مسجد کا امام اس کی اہلیہ بیمار ہو گئی، وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اس رئیس نے اپنی بچی کی شادی میں 6 کروڑ روپے خرچ کیے۔ پاکوڑ میں بھی ایک شخص نے 2 کروڑ 3 کروڑ خرچ کیا ہے، شاید آپ لوگ بھوج کھائیں۔ 6 کروڑ روپیہ خرچ کیا، لیکن جب امام صاحب چھٹی سے زیادہ دن رہ گئے، زیادہ پریشانی ہو گئی، انسان ہے، جب وہ تشریف لائے، وہ 6 کروڑ خرچ کرنے والا رئیس امام صاحب کے تنخواہ سے 4000 روپیہ کاٹ لیا۔ 6 کروڑ خرچ کر رہا ہے اور امام صاحب کا 4000 روپیہ کاٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جان، یہ مال، یہ وقت، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو آپ کی جان، آپ کا مال،
آپ کی ساری چیزیں کیا آپ نے جنت کے بدلے بیچا ہے یا نہیں بیچا ہے؟ اگر جنت کے بدلے بیچا ہے تو میرے بھائیوں جان بھی لگانی آپ کی ذمہ داری، مال بھی لگانا آپ کی ذمہ داری، وقت کا لگانا آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں اعلان ہو رہا ہے آپ سے کہ آپ عیدگاہ کی مدد کیجیے، آپ مساجد کی مدد کیجیے، آپ کو جہاں تک استطاعت ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال صرف آپ کا نہیں ہے، مال سب کا اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں آپ سے صرف یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ضرورت ہے عیدگاہ کو، آپ بھی نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ آئے ہیں سب نماز پڑھیں گے، محنتیں حضرت کی ہو رہی ہیں، آپ کے سیکرٹری کی ہو رہی ہے، آپ کے ذمہ دار کی ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ اگر نسل کی حفاظت چاہتے ہو، بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو مال خرچ کرنا ہوگا۔ وقت نہیں ہے، پرچی بھی آ گئی ہے۔